اور میں نے کہا عبد الوارث ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار تیری فیانسی تیری منگیتر جس سے بچپن کی محبت تھی اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوڑنا پڑ جائے تو یہ چلیا کاٹے دا سودا نہیں ہے۔ جنہوں نے اس اسلام کو بطور نعمت حاصل کیا اور اس کی قدر کی ان کے ساتھ تو میرے عزیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے جنازے کو کندھا دینے والے بھی نہیں ہوتے۔ ایک بچی میں نے کہا کہ بیٹا اسلام قبول کیا میرے ہاتھ پہ، اور میں نے کہا کہ بیٹا مجھے نصیحت کرو، اور یہ وہ بچی ہے کہ جس کے بارے میں مجھے ہمیشہ تشویش رہی، مجھے کہتی رہی، میری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، 25 سال کی پڑھی لکھی بچی اچھے گھرانے سے مجھے کہتی رہی کہ بھائی میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے کہا سوچ لو، غور و فکر کر لو، کیونکہ خواتین کے معاملے میں بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ میں نے کہا غور و فکر کر لو، سوچ لو، میں نظر انداز کرتا رہا، لیکن وہ ڈٹی رہی کہ عبد الوارث بھائی میں اسلام کو ایک بطور اللہ کا انعام سمجھتی ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے اس کائنات والوں کے اوپر، میں اس اسلام کو سمجھ چکی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اگر مجھے اسی حال میں موت آ گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بیٹا فوراً کلمہ پڑھایا، بغیر بتائے گھر چھوڑ کے آگے، کہا کہ نہیں تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ کو حالات پہ، کہا کہ نہیں، اب میں جب اذان ہوتی ہے دوپٹہ لیتی ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، نماز پڑھنا چاہتی ہوں اور نہیں کر پاتی تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ عبد الوارث میں جب اذان ہوتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتی اور چھوڑ چھاڑ کے آگے۔ میں نے کہا کہ بیٹا مجھے نصیحت کرے کوئی، کہتی عبد الوارث بھائی ایک ہی نصیحت ہے، اور وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیجیے گا کہ ایک 25 سال کی خوبرو پڑھی لکھی ہائیلی کوالیفائڈ سکلڈ اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کو خاندان سہیلی سکھیاں چھوڑ کے نہیں آئی، اپنا دشمن بنا کے آئی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اب میں مروں گی نا تو میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں کوئی آئے گا۔ اس نعمت اسلام کی قدر کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نعمت اسلام کو چھین لے ہم سے۔ ان سے کہیں کہ یہ جو مفت میں ماں کی گود سے نعمت مل گئی ہے نا، اس کی قدر کرنے سے۔ ایک بار ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ان کی کال آئی کہ عبد الوارث وہ فلاں نیو مسلم خاتون تھی، اس کا انتقال ہو گیا، کسی کو بھیجو۔ میں آؤٹ آف سٹی جا رہا تھا تو میرے آفس سے 2 علماء کرام گئے، ایک گاڑی جس میں میت رکھ کے ہم نے مطلوبہ مقام پہ لے کے جانی تھی، اور اس میت کو اٹھانے کے لیے 4تھا افراد میسر نہیں تھا۔ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ کوئی موٹا ہی دے دو، کہا کہ نہیں، اس نے اسلام قبول کروا کے سارے خاندان میں ہماری ناک کٹوائی تھی اور ساری زندگی اسلام اور عیسائیت کی جنگ لڑتی رہی ہے ہمارے ساتھ، آج جیسے جنازے میں موٹا کس طرح دے دیں گے؟ جنہوں نے اس اسلام کو بطور نعمت حاصل کیا اور اس کی قدر کی ان کے ساتھ تو میرے عزیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے جنازے کو کندھا دینے والے بھی نہیں ہوتے۔ اور میں نے کہا عبد الوارث ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار تیری فیانسی تیری منگیتر جس سے بچپن کی محبت تھی اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوڑنا پڑ جائے تو یہ چلیا کاٹے دا سودا نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی سودا ہے، بہت سستا سودا اللہ دے نال کر دیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 جہاں سے خفا میرے۔ آپ کے یہاں تو چندہ مانگنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، آپ تو ان کو پیسے بھی تو دے دیتے ہیں نا۔ آج سمجھے کہ عبد الوارث صاحب سے بھیک مانگنے کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ اس نعمت اسلام کہ جس کے لیے ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار چھوڑ کے آئے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دشمن بنا کے آئے، اس اللہ کی نعمت کو بطور نعمت سمجھیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آج میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صلح کر لیں گا، سمجھے کوئی دیوانہ آیا تھا ہمارے یہاں اپیل کر کے گیا تھا، میں سمجھوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آنے کا حق ادا ہو گیا، صلح کر لیجیے اللہ کے ساتھ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے ہو کدھر پہ لگے جاندے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ اس کا اتنا بہترین دین نظر انداز کر کے کدھر جا رہے ہو؟ کچھ نہیں ملے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، یہ راتوں کی تاریکیاں، یہ گندے گٹروں کے ابلتے ہوئے پانی پی کے آئے ہم، وہ کچھ نہیں ہے ذلالتوں میں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو آزادی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے، وہ جب اللہ جنتوں میں ہمیں داخل فرمائیں گے تب اس کا یقین ہوگا۔ اور آج تو بن دیکھے کا سودا ہے اور سستا سودا ہے، کل ساری دنیا بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو نہیں ماننے گا اللہ، میرے اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب اس نعمت اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔